میں نے پریس کو وہی بیان دیا ہے جو دینا چاہیے تھا، انسپیکٹر دلاور نے کہا۔ اگر تم جرت نہ کرتے تو وہ دہشت گرد ہمارے ہاتھ نہ آتا۔ ہم تو بہت پیچھے رہ گئے تھے۔ یہ 100% تمہارا کیس ہے۔ تھینک یو سر، شجاعت نے کہا۔ وہ بھی باتیں کر ہی رہے تھے کہ 2 آدمی تھانے میں داخل ہوئے۔ انہوں نے برآمدے میں کھڑے ہوئے سنتری سے کوئی بات کی اور پھر SHO کے دفتر میں آ گئے۔ ان میں ایک ادھیڑ عمر تھا اور دوسرا نوجوان جس کی عمر 25 سال کے لگ بھگ رہی ہوگی۔ وہ دونوں باپ بیٹا تھے اور ان کا لباس بتا رہا تھا کہ ان کا تعلق متوسط طبقے سے ہے۔ ادھیڑ عمر آدمی کے ہاتھ میں آج کا تازہ اخبار تھا۔ جی فرمائیے، کیسے آنا ہوا؟ انسپیکٹر دلاور نے سوالیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ یہ خبر اور یہ تصویر۔ ادھیڑ عمر آدمی نے اخبار اس کے سامنے رکھ دیا۔ ہلاک شدہ دہشت گرد کی تصویر کے گرد سرخ بال پین سے دائرہ لگا ہوا تھا۔ آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں اس کے بارے میں؟ انسپیکٹر نے پوچھا۔ یہ میرا بیٹا ہے۔ اس نے تصویر کی طرف اشارہ کیا۔ آپ لوگوں نے کس جرم میں اسے گولی کا نشانہ بنا دیا؟ یہ کیسے کہہ دیا کہ وہ دہشت گرد تھا؟ وہ تو کالج کا اسٹوڈنٹ تھا۔ آپ نے اس کی لاش دیکھی ہے؟ انسپیکٹر نے پوچھا۔ جی ہاں، پہلے ہم ہسپتال گئے تھے، میڈیکل آفیسر نے ہمیں یہاں بھیجا ہے، اس شخص نے جواب دیا۔ میں اپنی آنکھوں سے اس کی لاش دیکھ کر آ رہا ہوں۔ آپ کیا کام کرتے ہیں؟ اس مرتبہ شجاعت علی نے پوچھا۔ میں ایک پرائیویٹ کمپنی میں ٹائپسٹ ہوں۔ میرا نام عبدالہادی ہے اور یہ میرا بڑا بیٹا عبدالرحمان ایک کلیئرنگ اینڈ فارورڈنگ ایجنسی میں کام کرتا ہے، اس شخص نے بتایا۔ آپ کے اس بیٹے کا نام کیا ہے؟ شجاعت نے تصویر کی طرف اشارہ کیا۔ ریحان، عبدالہادی نے جواب دیا۔ آپ کے کہنے کے مطابق کالج کا اسٹوڈنٹ تھا، لیکن آپ نے کبھی اس کی سرگرمیوں کے بارے میں باز پرس کی تھی؟ کبھی اس سے پوچھا تھا کہ اس کی جیبوں میں بھرے ہوئے ہزاروں روپے کے نوٹ کہاں سے آتے ہیں، یا پھر آپ اسے جیب خرچ کے لیے لمبی رقمیں دیا کرتے تھے؟ شجاعت نے کہا، نہیں، میں نے اسے کبھی بڑی رقم نہیں دی۔ 10-20 روپے، زیادہ سے زیادہ 50 روپے، اس کے پاس اس سے زیادہ رقم نہیں ہو سکتی۔ عبدالہادی نے جواب دیا۔ 1 منٹ، شجاعت کہتا ہوا ہیڈ محرر کے کمرے میں چلا گیا۔ چند منٹ بعد وہ ایک پوٹلی لیے ہوئے واپس آ گیا۔ اس نے پوٹلی میز پر رکھ کر کھول دی۔ یہ چیزیں آپ کے بیٹے کی جیبوں سے برآمد ہوئی ہیں۔ یہ ویلٹ جس میں ہزار روپے کے 7 نوٹ اور چند نوٹ 100 روپے والے بھی ہیں۔ سونے کی یہ چین جو کم از کم 2 تولے کی ضرور ہوگی۔ گولڈ لیف کے سگریٹ، ویلٹ ہی سے برآمد ہونے والی یہ تصویر دیکھ کر بتائیں کہ یہ آپ ہی کے بیٹے کی ہے نا؟ اور پھر یہ بتائیں کہ اس کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آتا تھا؟ آپ نے کبھی یہ جاننے کی کوشش کیوں نہیں کی کہ کالج آنے کے بعد وہ اپنا وقت کہاں گزارتا تھا؟ وہ کالج جاتا بھی تھا یا نہیں؟ نہیں، یہ جھوٹ ہے۔ ریحان دہشت گرد نہیں ہو سکتا۔ وہ شخص چیخا۔ آپ بلاک 2 میں چلے جائیے اور وہاں جا کر پوچھئے کہ آپ کا بیٹا کون تھا، وہ کس طرح میدان میں کھیلتے ہوئے لڑکوں پر گولیاں برسا رہا تھا۔ شجاعت نے کہا، آپ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ وہ بہت معصوم تھا، بے گناہ تھا۔ آپ اس کی صفائی پیش کرنے آئے ہیں اس لیے کہ وہ آپ کا بیٹا تھا۔ ان گھروں سے جا کر پوچھئے جنہیں وہ اجاڑ چکا تھا۔ آپ کا وہ معصوم اور بے گناہ بیٹا موت کا فرشتہ تھا۔ اب آپ یہاں کیا لینے آئے ہیں؟ اگر آپ باعزت آدمی ہیں تو آپ کو تو یہ چاہیے تھا کہ اس کی شناختی سے انکار کر دیتے، اسے اپنا بیٹا ہی تسلیم نہ کرتے جو دہشت گرد بن کر نہ صرف بے گناہ لوگوں کی زندگیوں سے کھیل رہا تھا بلکہ قومی سلامتی کے لیے بھی بہت بڑا خطرہ بنا ہوا تھا۔ اس نے آپ کی عزت کو خاک میں ملا دیا۔ آپ لوگوں کے سامنے کس طرح کہہ سکیں گے کہ وہ دہشت گرد جس نے کل رات میدان میں کھیلتے ہوئے معصوم لڑکوں کو بے دردی سے موت کے گھاٹ اتار دیا تھا، وہ آپ کا بیٹا تھا؟ میں اپنے بیٹے کی لاش لینے آیا ہوں، عبدالہادی نے روتے ہوئے کہا۔ ہماری لا علمی میں اس نے جو کچھ بھی کیا ہمیں ذلیل و رسوا کیا، کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا، لیکن کیا یہ سزا ہمارے لیے کافی نہیں تھا؟ تو وہ میرا بیٹا، کیا اس کی لاش کو اپنے ہاتھوں سے لحد میں نہیں اتار سکوں گا؟ تو آپ اپنے بیٹے کی لاش لینے آئے ہیں؟ شجاعت نے اسے گورا۔ SHO صاحب بیٹھے ہیں، آپ ان سے بات کیجیے۔ آپ لاش کو تحویل میں لینے کے لیے درخواست لکھیے جس میں دہشت گرد سے اپنا رشتہ واضح طور پر تحریر کیجیے اور اپنے شناختی کارڈ کی فوٹو کاپی لگا کر موجودہ رہائشی پتہ بھی لکھیے۔ یہ درخواست اوپر بھیجی جائے گی اور اس کے بعد ہی فیصلہ ہوگا، SHO نے کہا۔ عبدالہادی اور اس کا بیٹا وہاں سے اٹھ کر محرر والے کمرے میں آ گئے اور محرر سے کاغذ اور بال پین لے کر درخواست لکھنے لگے۔ سب انسپیکٹر شجاعت بلاوا آنے پر DSP کے دفتر چلا گیا۔ آؤ شجاعت، بیٹھو۔ DSP نے سر کے اشارے سے اس کے سلیوٹ کا جواب دیتے ہوئے کہا، تھینک یو سر۔ شجاعت علی میز کے سامنے کرسی پر بیٹھ گیا۔ SP صاحب تمہاری کارکردگی سے بہت خوش ہیں۔ انہوں نے DIG صاحب سے اس پولیس پارٹی میں شامل تمام پولیس اہلکاروں اور خصوصاً تمہارے لیے انعام اور اسناد کی سفارش کی ہے۔ DSP نے کہا، تھینک یو سر۔ شجاعت نے کہا، یہ سب کچھ آپ کی رہنمائی کا نتیجہ ہے سر۔ آپ جیسے مہربان افسران ہوں تو ماتحت اپنی جان کی بازی لگانے سے بھی دریغ نہیں کرتے۔ میں نے تمہیں یہ پوچھنے کے لیے بلایا تھا کہ جس دہشت گرد کو گرفتار کیا گیا ہے اس سے انکوائری شروع کی یا نہیں؟ DSP نے پوچھا۔ ابھی نہیں سر، شجاعت علی نے جواب دیا۔ میرا ارادہ ہے کہ آج رات اسے ہسپتال سے تھانے منتقل کر دیا جائے گا اور پھر اس سے پوچھ گچھ کی جائے گی۔ ٹھیک ہے، DSP نے کہا۔
इंस्पेक्टर दिलावर ने यह केस तुम्हारे स्पुर्द किया है। इस केस को तुमने ही हैंडल करना है, लेकिन अपने अतराफ से होशियार रहना। उसके मफरूर हो जाने वाले साथी कोई और मसला खड़ा कर सकते हैं। मैं ख्याल रखूंगा सर, शुजात अली ने जवाब दिया। अब तुम जा सकते हो, डीएसपी ने कहा। शुजात अली ने उठकर सल्यूट किया और कमरे से बाहर आ गया। उस रात जख्मी दहशतगर्द काशिफ को अस्पताल से थाने ले आया गया। सब इंस्पेक्टर शुजात जब इंटेरोगेशन सेल में दाखिल हुआ तो मुलजिम काशिफ दीवार से टेक लगाए बैठा था। उसने जख्मी टांग सामने फर्श पर फैला रखी थी। सब इंस्पेक्टर ने 2 कुर्सियां मंगवा ली। एक पर काशिफ को बिठा दिया और दूसरी कुर्सी पर खुद बैठ गया। मुलजिम काशिफ उलझी हुई नजरों से उसकी तरफ देख रहा था। मेरा तफ्तीश का तरीका कार जरा मुख्तलिफ है और मैं खुद भी दूसरे पुलिस अफसरों से कदरे मुख्तलिफ वाक़ हुआ हूँ। शुजात अली ने उसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए कहा, पहले तो मैं कोशिश करता हूँ कि प्यार, मोहब्बत और इफामो तफहीम से बात हो जाए, लेकिन अगर इस तरह काम ना बने तो मुझे जुबान खुलवाने के लिए ऐसे ऐसे तरीके आते हैं कि पत्थर भी बोलने पर मजबूर हो जाते हैं। तुम मेरी नजरों में किसी हमदर्दी के मुस्तहिक नहीं हो, लेकिन मैं तुम्हें एक मौका देना चाहता हूँ। सबसे पहले ये बताओ कि अब तक कितनी वारदातें कर चुके हो और ये सब कुछ किसके इशारे पर किया जा रहा है? तुम्हारे मफरूज साथी कौन थे? उनके नाम और पते बताओ। मैं भी दूसरे लोगों से जरा मुख्तलिफ वाक़े हुआ हूँ, दहशतगर्द ने जवाब दिया। तुम तो क्या, तुम्हारे फरिश्ते भी मेरी जुबान नहीं खुलवा सकेंगे। देखो काशिफ, शुजात ने उसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए कहा, तुम अभी नौजवान हो और कॉलेज में ज़ेरे तालीम भी हो। मैं जानता हूँ तुमने जो कुछ भी किया है किसी लालच में आकर किया है, लेकिन अभी सारी जिंदगी तुम्हारे सामने पड़ी है। ये जिंदगी दहशतगर्दी और डाका जनी में नहीं गुजारी जा सकती। बाइज्जत लोगों की तरह सीना तान कर जीना सीखो कि कोई तुम्हारी तरफ उंगली ना उठा सके। भला ये भी कोई जीना हुआ कि सारी जिंदगी मुंह छुपाते रहो, कभी आजाद फजा में सांस ना ले सको, ज़हन पर हर लम्हा ये खौफ सवार हो कि पकड़े जाओगे। तुम्हारे बाप ने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं सोचा होगा। वो तुम्हें इंजीनियर, डॉक्टर या कोई बड़ा ऑफिसर बनाना चाहते होंगे ताकि वो फख्र से लोगों को बता सकें कि उनका बेटा बड़ा आदमी है, लेकिन जब उन्हें पता चलेगा कि उनका बेटा दहशतगर्द है तो क्या वो किसी को मुंह दिखा सकेंगे? क्या उनकी सारी इज्जत खाक में नहीं मिल जाएगी? मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूँ। पुलिस वालों के पास बड़े तरीके होते हैं। वो किसी राह चलते शरीफ आदमी को पकड़कर कातिल साबित कर सकते हैं और कातिल को बेगुनाह साबित करना भी इनके बाएं हाथ का काम होता है। अगर तुम कानून से ताउन करो तो कानून तुम्हारी मदद करेगा। तुम एक बाइज्जत जिंदगी गुजार सकोगे। किसी की जान लेना कोई बड़ी बात नहीं। बड़ी बात तो ये है कि दूसरों के लिए जिया जाए, अपना खून देकर किसी और की जिंदगी बचाई जाए। मैं तुम्हें सोचने के लिए 5 मिनट दे रहा हूँ। अब ये फैसला करना तुम्हारा काम है कि तुम अपने लिए कौन सा रास्ता मुंतखब करते हो। तकरीर अच्छी कर लेते हो। दहशतगर्द काशिफ ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, मैं 5 मिनट बाद आऊंगा। शुजात अली कहते हुए उठकर कमरे से बाहर चला गया। बाहर खड़े हुए संतरी ने दरवाजा बंद कर दिया और राइफल संभाल कर मुस्तैद खड़ा हो गया। शुजात SHO के कमरे में आ गया। वहाँ ASI शाहिद भी बैठा हुआ था और सादा लिबास में 2 आदमी और भी थे। उनका ताल्लुक CIA से था। चाय का दौर चल रहा था। शुजात अली जैसे ही कुर्सी पर बैठा, एक कांस्टेबल ने उसके सामने भी चाय का कप ला कर रख दिया। वो लोग इस वक्त आज दिन में एक बैंक को लूटे जाने की वारदात के बारे में बातें कर रहे थे। शुजात भी उनकी बातों में शरीक हो गया। तकरीबन 10 मिनट बाद शुजात दोबारा इंटेरोगेशन रूम में आ गया। इस मर्तबा उसके साथ ASI शाहिद भी था। हाँ तो मिस्टर काशिफ, तुमने क्या फैसला किया? शुजात ने उसके सामने बैठते हुए पूछा। मेरा फैसला अटल है, काशिफ ने जवाब दिया। मैं अपने दोस्तों से गद्दारी नहीं कर सकता। दोस्तों से गद्दारी नहीं कर सकते, लेकिन इस सरजमीन से गद्दारी कर सकते हो जिसने तुम्हें जन्म दिया, जहां तुम पल कर जवान हुए। शुजात ने उसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए कहा, मैं तुम्हें सिर्फ 1 मिनट और दे रहा हूँ। वो अपनी घड़ी की तरफ देखता रहा। सेकंड वाली सुई ने जैसे ही अपनी एक गर्दिश पूरी की, वो फिर काशिफ की तरफ देखने लगा, जिसका चेहरा अब भी स्पॉट था। कितनी वारदातें कर चुके हो? ये सब कुछ किसके इशारे पर किया जा रहा है और तुम्हारे मफरूर साथी कौन थे? शुजात ने अपना सवाल दोहराया। मैं कुछ नहीं बता सकता, काशिफ ने ठोस लहजे में जवाब दिया। शुजात एक झटके से उठकर खड़ा हो गया। वो चंद लम्हे काशिफ की तरफ देखता रहा और फिर अचानक ही उसका गुस्सा काशिफ के जबड़े पर लगा। काशिफ कराता वो कुर्सी समेत उलट गया। शुजात ने कुर्सी पकड़कर एक तरफ फेंक दी। मैंने तुम्हें एक मौका दिया था, मगर तुमने इससे फायदा नहीं उठाया। अब मैं देखता हूँ कि तुम कितने सख्त जान हो और कितनी देर तक अपनी जुबान बंद रख सकते हो। अब तुम किसी हमदर्दी के मुस्तहिक नहीं रहे। शुजात ने उस पर ठोकरों की बारिश कर दी। काशिफ हर ठोकर पर बुलबुला उठता। उन लोगों की तकलीफ का एहसास करो जिन्हें तुम गोलियों से छलनी करते रहे हो। ये तकलीफ तो इसके मुकाबले में कुछ भी नहीं। शुजात ने गुर्राते हुए उसकी पसलियों पर एक और ठोकर मारी। उसके चेहरे पर दरिंदगी के तासुरात उभर आए थे। शाहिद, शुजात अली शाहिद की तरफ देखते हुए बोला, रहमत को बुलाओ, मैं देखता हूँ ये कितनी देर तक अपनी जुबान बंद रखता है। शाहिद ने दरवाजे के करीब पहुंचकर रहमत को आवाज दी। रहमत अंदर आ गया। वो हेड कांस्टेबल था। उसका कद 6 फुट से भी निकलता हुआ
اور باری برکم جسم کا مالک تھا۔ رحمت، اس پر ذرا ترکیب نمبر 10 استعمال کرو نا، شجاعت نے کہا۔ ترکیب نمبر 10 شجاعت کی ایک خاص ٹیکنیک تھی جو اس جیسے مجرموں پر استعمال کی جاتی تھی۔ تمام پولیس والے شجاعت کی اس ٹیکنیک سے واقف تھے۔ ایس آئی شاہد نے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر کاشف کا ایک پیر گرفت میں لے لیا اور رحمت اس کا دوسرا پیر پکڑ کر مخالف سمت میں کھینچنے لگا۔ مارشل آرٹس میں اس ٹیکنیک کو اسٹریچنگ کہا جاتا تھا، لیکن شجاعت علی نے اسے ترکیب نمبر 10 کا نام دیا تھا۔ جیسے جیسے کاشف کی دونوں ٹانگیں مخالف سمتوں میں پھیل رہی تھی، اس کے چہرے کے تاثرات تبدیل ہو رہے تھے، پھر چہرے پر کرب کے آثار نمودار ہونے لگے۔ اس نے جبڑے بیچ لیے۔ شاہد اور رحمت اس کی ٹانگیں چیرتے گئے۔ کاشف اب چیخنے لگا۔ شجاعت علی نے ان دونوں کو اشارہ کیا۔ انہوں نے کاشف کی ٹانگیں وہیں روک لی۔ کیا خیال ہے؟ ترکیب نمبر 10 ابھی آدھے راستے میں ہے، اسے آخری حد تک پہنچا دیا گیا تو نہ صرف تم اپنی ٹانگوں سے زندگی بھر کے لیے مفلوج ہو جاؤ گے، بلکہ تم اگلی نسل پیدا کرنے کے قابل بھی نہیں رہو گے۔ شجاعت علی نے کاشف کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں، کاشف چیخا۔ شجاعت علی اس کی ٹانگوں پر کھڑا ہو گیا۔ اس کے دونوں پیر کاشف کی رانوں کے جوڑ پر تھے۔ کاشف ایک بار پھر چیخا، نہیں، تم مجھے مار ڈالو، میرے منہ سے صرف یہی ایک لفظ نکلے گا۔ شجاعت علی اس کی ٹانگوں پر کھڑا رہا اور شاہد اور رحمت کو اشارہ کیا۔ وہ اس کی ٹانگوں کو مزید کھینچنے لگے۔ کاشف ذبح ہوتے ہوئے بکرے کی طرح بلبلا رہا تھا، مجھے تم پر کوئی رحم نہیں آئے گا۔ شجاعت اس کی ٹانگوں سے اتر گیا۔ میں تمہارے جسم کا جوڑ جوڑ الگ کر دوں گا۔ اس کے اشارے پر شاہد اور رحمت کاشف کی ٹانگوں کو مزید کھینچتے چلے گئے۔ کاشف کے حلق سے نکلنے والی چیخیں آسمان کی بلندیوں کو چھو رہی تھی۔ ٹھیک اسی لمحے تھانے کے باہر سے زبردست فائرنگ کی آوازیں آنے لگی۔ تھانے میں بگدڑ سی مچ گئی۔ شجاعت اور اس کے ساتھی کاشف کو چھوڑ کر باہر کی طرف بھاگے۔ باہر سے تھانے پر زبردست فائرنگ ہو رہی تھی۔ تھانے میں موجود پولیس اہلکاروں نے ہتھیار سنبھال لیے اور حملہ پر جوابی کارروائی کرنے لگے۔ وہ 6 آدمیوں پر مشتمل دہشت گردوں کی پارٹی تھی جنہوں نے اپنے ساتھی دہشت گرد کاشف کو چھڑانے کے لیے تھانے پر حملہ کیا تھا۔ ان کی اندھا دھند فائرنگ سے ایک کانسٹیبل جاں بحق ہو چکا تھا اور ایک زخمی ہوا تھا۔ شجاعت نے بھی ایک آٹومیٹک رائفل سنبھال لی اور دیواروں کی آڑ میں دہشت گردوں پر فائرنگ کرنے لگا۔ دہشت گرد تھانے کے سامنے مختلف جگہوں پر پوزیشن سنبھالے فائرنگ کر رہے تھے۔ شجاعت ASI شاہد کو اشارہ کرتا ہوا تھانے والی عمارت کی پچھلی طرف دوڑا۔ یہ تھانہ 400 گز پر مشتمل کارنر کے ایک بنگلے میں قائم تھا۔ چھت پر جانے کا زینہ پچھلی طرف تھا۔ تم اوپر جاؤ، اس نے شاہد کو اشارہ کیا۔ میں دیوار پھاند کر گلی میں نکلتا ہوں۔ شاہد چھت کی طرف دوڑ گیا اور شجاعت نے عقبی 4 دیواری پر چڑھ کر گلی میں چھلانگ لگا دی۔ ASI شاہد چھت پر پہنچ کر فائرنگ کرنے لگا۔ شجاعت گلی میں دوڑتا ہوا کارنر والی دیوار کی آڑ سے دہشت گردوں پر فائرنگ کرنے لگا۔ اس نے ایک دہشت گرد کو کوئی چیز تھانے کی دیوار کی طرف اچھالتے ہوئے دیکھا۔ وہ دستی بم تھا جو دیوار کے اندر کی طرف گر کر پھٹا۔ ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ اس کے ساتھ ہی اندر سے 2 چیخوں کی آوازیں سنائی دی۔ دہشت گرد اب بھی بڑی شدید فائرنگ کر رہے تھے۔ اسی لمحے ایک موبائل سائرن بجاتی ہوئی گلی میں داخل ہوئی۔ دہشت گرد چند گز آگے کھڑی ہوئی ایک کار کی طرف دوڑے۔ سب سے پیچھے والا دہشت گرد چھت پر سے ASI شاہد کی چلائی ہوئی گولی کا نشانہ بن کر چیختا ہوا گرا۔ 5 دہشت گرد کار میں گھس گئے تھے۔ ایک ساتھی پہلے ہی سے اسٹیئرنگ کے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ انجن سٹارٹ تھا۔ ان کے بیٹھتے ہی کار ایک زوردار جھٹکے سے حرکت میں آ گئی۔ زخمی ہونے والا دہشت گرد چیختا ہوا کار کے پیچھے دوڑ رہا تھا۔ شجاعت فائرنگ کرتا ہوا آگے دوڑا۔ اسی کی ایک گولی کار کی طرف دوڑتے ہوئے دہشت گرد کی پشت پر لگی۔ اسی لمحے دوڑتی ہوئی کار سے بھی آٹومیٹک رائفل سے اس پر فائرنگ کی گئی۔ اس کا جسم چھلنی ہو گیا اور وہ سڑک پر گر کر تڑپنے لگا۔ شجاعت دوڑتا ہوا اس کے سر پر پہنچ گیا اور اپنی رائفل کی نال اس کی کھوپڑی سے لگا دی، لیکن اس کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ دہشت گرد ختم ہو چکا تھا۔ پولیس موبائل ایک لمحہ کو وہاں رکی۔ کار کا پیچھا کرو، شجاعت چیخا۔ موبائل حرکت میں آ گئی اور تیزی سے کار کے پیچھے روانہ ہو گئی جو اس دوران کافی دور نکل چکی تھی۔ شجاعت علی دوڑتا ہوا تھانے میں آ گیا۔ ASI شاہد بھی چھت سے اتر کر نیچے آ چکا تھا۔ ایک کانسٹیبل جاں بحق ہوا تھا اور دوسرا شدید زخمی ہوا تھا۔ اس کے پیٹ میں گولی لگی تھی۔ SHO انسپیکٹر دلاور بھی زخمی ہوا تھا۔ اس کے بازو میں گولی لگی تھی جو گوشت کو چیرتی ہوئی نکل گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد قریبی تھانے سے 2 موبائلز پہنچ گئیں۔ اطلاع ملنے پر DSP اور SP صاحب بھی پہنچ گئے۔ تقریباً پون گھنٹے بعد DIG صاحب بھی موقع پر پہنچ گئے۔ زخمیوں اور لاشوں کو ایمبولینس میں ڈال کر ہسپتال بھجوا دیا گیا۔ جب تھانے پر حملہ ہوا تھا تو تھانے میں شجاعت اور SHO سمیت صرف 5 آدمی تھے۔ CIA کے 2 اہلکار کچھ دیر پہلے ہی وہاں سے چلے گئے تھے۔ دہشت گردوں نے جس طرح حملہ کیا تھا اس سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ تھانے کی عمارت اور اس کے اندر موجود ہر جاندار کو ملیا میٹ کر دیں گے، لیکن ان پولیس اہلکاروں نے جس طرح ان کا مقابلہ کر کے انہیں راہ فرار اختیار پر مجبور کر دیا تھا وہ قابل تعریف تھا۔ DIG صاحب نے پولیس کے ان اہلکاروں کی کارکردگی کو بے حد سراہا۔ تقریباً 1.5 گھنٹے بعد شجاعت ایک بار پھر انٹروگیشن روم میں داخل ہو رہا تھا۔ دہشت گرد کاشف فرش پر پڑا تھا۔
شجاعت علی کو دیکھ کر اس کے چہرے پر خوف کے تاثرات ابھر آئے۔ وہ لوگ تمہیں چھڑانے یا ختم کرنے آئے تھے، لیکن اپنے ایک ساتھی کی لاش چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ ہمارا ایک آدمی بھی جاں بحق ہوا ہے، اب بھی اگر تم نے زبان نہ کھولی تو شجاعت نے کہتے ہوئے ہولسٹر میں اڑسا ہوا ریوالور نکال لیا۔ بابا بتاتا ہوں، کاشف ہکلایا۔ اس کا چہرہ خوف سے ایک دم پیلا پڑ گیا تھا، اس کی زبان فر بولنے لگی اور وہ شجاعت کے ہر سوال کا جواب دیتا چلا گیا۔ انسپیکٹر دلاور بازو کی پٹی کروانے کے بعد ہسپتال سے واپس آ چکا تھا۔ شجاعت جب تھانے سے نکلا تو رات کے 2 بج رہے تھے۔ قریب ہی ایک پرائیویٹ ہسپتال تھا جو رات بھر کھلا رہتا تھا اور وہاں سے ٹیکسی وغیرہ مل جاتی تھی۔ اس وقت بھی ایک پیلی ٹیکسی وہاں کھڑی تھی۔ شجاعت علی پچھلی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ ڈرائیور نے انجن سٹارٹ کیا ہی تھا کہ 2 نوجوان تاریکی سے نکل کر دوڑتے ہوئے وہاں پہنچ گئے۔ انہوں نے بڑی پھرتی سے ٹیکسی کے پچھلے دونوں طرف کے دروازے کھولے اور شجاعت علی کے دائیں بائیں بیٹھ گئے۔ دونوں کے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے پستول شجاعت کے پہلو میں چبھ رہے تھے۔ ایک نے اس کے ہولسٹر سے ریوالور بھی نکال لیا۔ گاڑی چلاؤ، ایک نے غرا کر ڈرائیور کو حکم دیا۔ ٹیکسی حرکت میں آ گئی۔ شجاعت علی کے منہ سے بے اختیار گہرا سانس نکل گیا۔ جمشید کی عمر 28 کے لگ بھگ رہی ہوگی۔ قد 5 فٹ 8 انچ، ٹھوس جسم، سرخی مائل گنگریالے بال، جاذب نظر نکوش اور آنکھوں میں چمک، جس نے اس کی شخصیت کو اور بھی پرکشش بنا دیا تھا۔ جن سے مخالف کے لیے اس میں بڑی کشش تھی۔ اس کے حلقے کا کوئی بھی شخص نہیں جانتا تھا کہ اس کا نام جمشید ہے۔ کراچی کی زیر زمین دنیا میں اسے پرنس کے نام سے جانا جاتا تھا۔ پچھلے 2-3 برسوں کے دوران اس نے کچھ ایسے کارنامے انجام دیے تھے کہ اس کا یہ نام بین الاقوامی طور پر بھی متعارف ہو گیا تھا۔ منشیات اور سونے کی اسمگلنگ میں اس نے بڑا نام کمایا تھا۔ ہیروئن کی اسمگلنگ کے سلسلے میں تو اسے ایسے طریقے معلوم تھے کہ کسٹمز اور نارکوٹکس والے ٹاپتے رہ جاتے اور وہ ان کی آنکھوں میں دھول جھونک کر لاکھوں کا مال نکال لے جاتا۔ بعض انٹرنیشنل گروہوں سے بھی اس کا رابطہ تھا۔ دبئی کے گروہ سے تو اس کا مستقل لین دین تھا۔ اس گروہ کا سرغنہ انڈیا کا ایک شخص تھا جو دادا کے نام سے مشہور تھا۔ انڈیا میں دادا کے خلاف کئی مقدمات تھے۔ وہ بمبئی پولیس کو اغوا، قتل، ڈکیتی، منشیات کی اسمگلنگ اور اس قسم کی متعدد وارداتوں میں مطلوب تھا۔